ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان فیضان مصطفیٰ اویسی پروگرام احکام شریعت مفتی عابد حسین اویسی القادری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ قربانی کے ضروری مسائل سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ علیہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کچھ وقفہ کے بعد پھر آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شریعت کے احکام آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اور تاخیر کی معذرت یوں ہے کہ آپ سے میں دعا بھی درخواست بھی کروں گا کہ دعا فرمائیے کہ انہی دنوں میں میری جنت میرا قبلہ میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، تو اس وجہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے میں تاخیر ہوئی۔ تو میں تمام دوستوں سے، تمام ناظرین سے، تمام سامعین سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں آپ ساری امت کے لیے دعا فرمائیں تو میری والدہ صاحبہ کے لیے خصوصی درجات کی بلندی کی دعا ضرور فرمائیے گا۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں آج جو وقت کا تقاضا ہے، یہ دن ماہ ذوالحج شریف کے ہیں اور قربانی شریف کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے مسلمان الحمدللہ جوش و خروش کے ساتھ اس وقت تیاری فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ جمعرات کو عید الاضحیٰ ہے اور جمعرات کو ہی قربانی کا فریضہ اور سنت ابراہیمی ادا کی جائے گی، اور اس جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر قربانی کو واجب فرمایا ہے تو پوری دنیا میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر خم تسلیم کرتے ہوئے اس سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے۔ لیکن اس میں کچھ چند اہم باتیں ہیں جو میں آپ سے آپ کے گوش گزار آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی ایک عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض واجب ہے، اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو قربانی بھی اسی طرح ہے، عبادت ہے، جس طرح ہم نماز روزہ یا حج زکوٰۃ دوسرے کرتے ہیں اسی طرح۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کو فیشن اور رواج زیادہ سمجھا جاتا ہے، اور شاید عبادات کا تعلق ہماری انجانے یا جانے میں ہم اس سے کافی دور ہو چکے ہیں، اور اس میں دکھاوا بہت زیادہ آ چکا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ کہہ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ بھی عبادت ہے، قربانی بھی محض اللہ تعالیٰ کے لیے، محض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ دیں گے تو کتنا ہم پر احسان عظیم ہے، کتنا ہم پر کرم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بہت سی رعایتیں ہیں، اس سے پہلے بھی قربانی کچھ امتوں پر تھی بنی اسرائیل کے، تو ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی قربانی کا جانور ایک پہاڑ منتخب تھا، اس پہاڑ پر کھڑا کرتے تھے، اور آسمان سے بجلی آتی تھی، چمکتی تھی، اور وہ ان کو جلا دیتی تھی۔ تو جس کی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا وہ جل جاتی تھی، جانور جل جاتا تھا، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ نہیں جلتی تھی۔ تو اس طرح وہ آدمی سر عام جو ہے وہ بے نقاب ہو جاتا، شرمندہ ہو جاتا کہ بھی تو گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی کو قبول نہیں فرمایا، اور پھر ان کو گوشت کھانا بھی اس کا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن صدقہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے قربانی ہم پر واجب فرمائی تو اس میں ہمارے پردے رکھے۔ اب یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ بھی کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی تو وہ سامنے اعلان ہو جائے، یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں دنیا میں اللہ نے پردہ رکھا تاکہ کوئی کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میری قبول نہیں ہو، اور دنیا کے سامنے وہ بے نقاب نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ ہم قربانی کرتے ہیں اور خود ہی اس کا ہم گوشت جو ہے وہ کھاتے بھی ہیں، بانٹتے بھی ہیں، تو
تو اس طرح یہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے، ہم خود ہی کھاتے ہیں۔ صرف ہماری اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تمہاری قربانی کے گوشت اور یہ چیزیں اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی، نہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے کہ تم کس تقوی کے تحت اللہ کی بارگاہ میں، اب قربانی بھی کی ہم نے، گوشت بھی ہم نے کھایا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو چیز قبول ہونی ہے وہ تقویٰ ہے۔ اگر اس میں ہی کمی بیشی ہو، اس میں ہی دکھاوا ہو، اس میں ہی جناب دنیا داری کو دیکھا جائے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا قربانی فرمائیں تو نیت، خلوص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ قربانی فرمائیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ اب یہ بھی اجازت ہے اس بات کی کہ اگر آپ سارا گوشت بھی رکھ لیں تو کھا سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں اور اس کو اسی طرح تقسیم کیا جائے۔ اب میں اس میں کچھ مسائل جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور لیا، مادہ بکری لی، اس طرح کی کوئی چیز، تو اور بعد میں وہ اس نے منتخب کر دی کہ اسی کی میں قربانی کروں گا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، یا وہ دودھ دینے لگ گئی، تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے کہ بھئی اس کو رکھ لیں اور کر لیں، آپ اس کو بدلیں نہ، آپ اسی کو ذبح فرمائیں گے، اور اس کا جو بچہ پیٹ سے نکلے اسے بھی ذبح فرمائیں گے، وہ بھی اللہ کا ہے، اور اس بچے کو آپ ذبح کر کے دفن کر دیں گے، اور قربانی کا بکری کا گوشت جو ہے وہ آپ تناول فرما لیں گے اور بانٹ دیں گے۔ اسی طرح اگر وہ بکری دودھ دینے لگ جاتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی ڈالیں تاکہ وہ دودھ جم جائے، نہ نکلے۔ اگر پھر بھی نکل آئے تو اس دودھ کو بھی اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کا جو ہدیہ بنے گا وہ آپ صدقہ کریں گے، یعنی وہ بھی آپ کا نہیں ہے، یعنی اللہ کے نام جو چیز لگ گئی تو اس میں دودھ نکلے یا بچہ نکلے، جو بھی ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بالفرض ایک گھر کا بڑا ہے، بچہ ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، بہن بھائی اور چھوٹے ہیں، اور وہ کفیل ہے گھر کا، تو وہ بعض کا میں نے دیکھا ہے ایسا ہوتا کہ وہ قربانی کا ایک جانور اس کی طاقت ہے خریدنے کی تو وہ ایک لے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میں ابو کی طرف سے کر رہا ہوں یا امی کی طرف سے کر رہا ہوں، تو یہ بھی شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امی اور ابو جو گھر میں بیٹھے ہیں، جو اس وقت وہ نہ کماتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ تو قربانی واجب تو اس پر ہے جو گھر میں کما کے لا رہا ہے، اور جس نے اپنی کمائی سے قربانی کا جانور لیا اس پر واجب ہے۔ اب جس پر واجب ہے وہ اپنی دے نہیں رہا، اور جن پر واجب نہیں ہے وہ ان کی طرف سے دے رہا ہے، تو یہ کسی طرح ٹھیک نہیں۔ پہلے جو گھر کا کفیل ہے، جو کمانے والا ہے، وہ اپنی قربانی کرے گا، اگر اللہ اس سے زیادہ توفیق دے تو وہ ضرور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، دوسری مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں قربانیاں جو ہوتی ہیں وہ وفات شدگان کے نام پر بھی کی جاتی ہیں۔ مثلا والد صاحب، دادا جان فوت ہو گئے، تو بندے کے پاس طاقت ہے، وہ اپنے گھر کی قربانی، اپنی بیوی کی قربانیاں لے سکتا ہے، اس کے ساتھ اضافی لے سکتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے نام کی قربانی کروں یا والدہ صاحبہ کے نام کی قربانی کروں، تو بالکل وہ کرے، ثواب پہنچے گا ان کو۔ لیکن فرق کیا ہے اپنی قربانی اور وفات شدگان کی قربانی میں؟ فرق یہ ہے کہ اپنی جو زندہ کی قربانی ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے گوشت کے، اس کو تقسیم کیا جائے گا، لیکن جو وفات شدگان کی آپ قربانی کریں گے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے نہیں ہوں گے، آپ اس سے نہیں کھا سکتے، وہ پورے کا پورا گوشت ہی آپ تقسیم کریں گے غربا، یتامہ اور مساکین میں۔ اور یعنی پھر سمجھ لیں کہ زندہ جو ہے اس کی جو قربانی اس کے 3 حصے ہوں گے گوشت کے، لیکن اگر کسی وفات شدہ کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کے 3 حصے نہیں ہوں گے، وہ پورے کا پورا گوشت جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا، وہ غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بالکل کافی حد تک لاعلمی ہے، اور میں نے کہا یہ آپ گوشت گزار کر دوں کہ ہمارے اکثر ہاں گھروں میں ہوتا ہے، وفات شدگان باپ دادا چاچا نانا ان کے ہاں قربانی ان کے نام کی جاتی ہے، لیکن اس کا گوشت بھی اسی طرح بانٹ دیا جاتا ہے 3 حصوں میں۔ ایسا نہیں ہے، آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے، وفات شدگان کے نام کی قربانی جو ہے وہ آپ پورے کا پورا گوشت اس کو تقسیم کریں گے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو عام نالج میں نہیں ہوتی یا عام دھیان نہیں جاتا اس طرف، تو میں نے کہا یہ آپ کی گوشت گزار کر دوں۔ اس کے ساتھ آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ اس قربانی کے موقع پر کبھی بھی اس بات کو نہ بھولیے کہ آپ کے جو دینی ادارے ہیں، جو آپ کے دینی مدارس ہیں، وہ آپ مسلمان بھائیوں کے تعاون سے ہی چلتے ہیں، اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بھی بنتے ہیں یہی مدارس۔ انہی مدارس میں یا مساجد میں آپ جب کوئی اینٹ لگاتے ہیں، آپ کو کام کرواتے ہیں، تو جب تک اس سے وہاں جماعتی نمازی طلباء حفاظ اساتذہ استفادہ کرتے رہیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے گا، آپ کے بڑوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ تو بہترین مصرف جو ہے وہ آپ کے مدارس ہیں، تاکہ آج کل کی جس طرح آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے،
اور کافی مسائل ہیں مدارس کو چلانے میں، تو آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیے جو مدارس ہیں ان مدارس سے میں جا کر اپنی قربانی کی کھالیں آپ جو ہیں وہ جمع کروائیں، مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اسی طرح ہی امان گڑھ کے اندر جو اپنا ایک عظیم ادارہ ہے جامعہ رحمت عالم اسلامک ایجوکیشن کے نام سے، جہاں سے آپ کی یہ خدمات کی جاتی ہیں، دینی خدمات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں کہ آپ کے سامنے شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور دیگر اس طرح کی، تو یہاں پہ الحمدللہ 70 سے 80 کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ادارہ زیر تعمیر بھی ہے، مسجد بھی زیر تعمیر ہے اور مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے۔ تو میں آخر میں یہ بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں سے کہ خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دیجیے کہ وہ مدارس کے ساتھ تعاون فرمائیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے مدرسے کے ساتھ بالخصوص ہمارے جامعہ کے ساتھ آپ اور تعاون فرمائیے، اور اللہ توفیق دے تو یہاں مسجد بن رہی ہے، مسجد زیر تعمیر ہے، جامع مسجد، تو اس کے لیے آپ ضرور مسجد کے لیے آپ اپنا حصہ ملائیں تاکہ آپ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بنا دے، اور مدرسے کے لیے آپ قربانی کی کھالیں، صدقہ خیرات جو ہے وہ آپ مدرسے کے لیے عطیہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 2 پوائنٹ ہم نے بنائے ہیں، ایک جہاں میں خطیب ہوں جامع مسجد اقصیٰ ایئرپورٹ روڈ ذبح خانہ کے باہر، وہاں پہ ہمارا ایک کیمپ ہوگا، آپ اپنی قربانی کھالیں وہاں جمع کروا سکتے۔ دوسرا جہاں ہمارا ادارہ ہے یعنی جامعہ رحمت عالم اسلامک ایجوکیشن اور جامع مسجد المصطفیٰ امان گڑھ میں، جب آپ امان گڑھ نہر پر تشریف لاتے ہیں تو جس طرف پانی جا رہا ہے چار چک کی طرف، آپ جب وہاں سے نہر کے کنارے کے ساتھ آپ جب اتریں گے جس طرف پانی جا رہا ہے، تو آگے تیسری جو عمارت ہے وہ الحمدللہ آپ کے جامعہ کی ہے اور مسجد شریف کی ہے۔ تو گزارش کروں گا کہ اپنے ادارے کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اس خوشی کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ہمساؤں کو کبھی نہ بھولیے گا، ان کی مدد کیجیے گا، اور در پر آنے والے سوالی کو بھی کبھی خالی نہ دھتکاریے، اس کی بھی مدد کیجیے۔ ان خوشی کے لمحات میں ان فقیروں اور غریبوں کا حق ہے آپ پر، آپ ان کے لیے ضرور ان کی مدد کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔